أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوهم فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. جی جزاکم اللہ خیر. قاری صاحب بہت ہی خوبصورت تلاوت کلام پاک پیش کیا. ترجمہ پیش کر رہا ہوں ناظرین. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملہ میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. بے شک وہی ظالم ہے. بہت ہی خوبصورت.
رمضان الکبیر یہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے جس میں آپ تمام دیکھنے والوں کو سب سے پہلے تو سلام اور خوش آمدید بھی اس ٹرانسمیشن میں. میں ہوں آپ کے ساتھ فضا ریاض اور میرے ساتھ ہے محمد رضوان سر. قاری نعمان سیفی کی آواز میں آپ نے تلاوت کلام پاک سنی ہے اور جس کا ترجمہ رضوان نے ابھی. اور اس ترجمے میں یا اس قرآنی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور ان کے ساتھ مت کھڑے ہو جو کہ ظلم اور ناانصافی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں بڑا کھل کر بتا دیا ہے, بڑے آسان کر دیا ہے کہ کون تمہارے دوست ہیں اور کون تمہارے دشمن ہیں, تاکہ پتہ ہونا چاہیے ہے اگر مسلمانوں کو کہ کون تمہارے ساتھ کھڑا ہونے والا ہے اور کون تمہاری پشت پر جا کر تم پر حملہ کرنے والا ہے. تو ہمارے لیے تو آسانی ہمارے پروردگار نے خود فرما دی ہے, لیکن پھر بھی ہمارا حسن سلوک ہونا چاہیے, ہمارا اچھا اخلاق ہونا چاہیے ہے مسلمانوں سے بھی, اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے بھی, اور جو غیر مسلم ہیں ان سے بھی. اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تو ہمیں چاہیے ہے کہ ہم یہ جو بری باتیں, چغلیاں, غیبت یا کسی کا برا چاہنا یا دل میں کچھ برا گمان رکھنا یا چاہنا کہ کسی کے ساتھ میں ایسا برا کر دوں یا بدلہ لینے کی چاہ, ایک بار اپنے آپ کو اس برڈن سے آزاد کر کے دیکھیں, صرف ایک بار اپنے آپ کو ریلیکس کر کے دیکھیں, آزاد کر دیں خود کو. ہم جب کسی کی کوئی بات دل میں رکھتے ہیں یا ہم کوئی بھی ایسا بدلہ لینے کی چاہ رکھتے ہیں تو ہم ایک برڈن اپنے ساتھ اٹھا کر چل رہے ہیں. معاف کریں ایک بار, پھر دیکھیں آپ کتنا لائٹ فیل کریں گے. ایسا لگے گا کہ آپ کے کندھوں سے بوجھ اتر گیا, آپ کے ضمیر سے بوجھ اتر گیا اور آپ کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہوگا. جی ہاں, بالکل بالکل مقصد ہوگا. چونکہ دل صاف ہوتا ہے ناظرین, اور جب انسان خلوص کے ساتھ آسانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو یقیناً آپ کا جو ایک بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے اور آپ کو زندگی آسان لگتی ہے. اصل میں ہم نے مشکلات اپنے کندھوں پر خود اٹھائی ہوئی ہیں, چونکہ جو بوجھ اللہ کا ہے وہ ہم اٹھاتے ہیں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ مقدر کے حوالے سے, ہم رزق کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں, ہم اپنی موت کے حوالے سے پریشان رہتے ہیں, جو کہ طے شدہ ہے, یہ اللہ جانتا ہے. ہمارا جو کام ہے, ہمارا کام لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے. نیکی کرو ان لوگوں کے ساتھ بھی جو غیر مسلم ہیں. ہاں, اس میں یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہ آپ کے خلاف جنگ تو نہیں کر رہے, یا جو آپ کے دشمن ہیں ان کی مدد تو نہیں کر رہے, اور وہ آپ کو آپ کے گھروں سے نکال تو نہیں رہے. ہاں, اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے بارے میں خاص طور پر قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے, جس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ ان سے اللہ دوستی کرنے سے بھی نہیں روکتا, اور اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہے. جو نیکی کرتا ہے, انصاف کرتا ہے, اللہ اس کو پسند کرتا ہے. لہذا فضا, آج کے دور میں تو بہت ضرورت ہے کہ ہم تو غیر مسلم تو بات کی بات ہے, ہم آپس میں جو مسلمان بھائی ہیں ایک دوسرے کا برا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور ان کی غیبتیں, جس طرح میں شروع میں بتایا, غیبت کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کی بیک بائٹنگ کا ایک جو ٹرینڈ بن گیا ہے, یہ تو ہمارے آپس میں نیچر ہے. آپ تمام اسلامی ممالک کے اندر صورتحال دیکھیں, اس وقت جو صورتحال ہے, ہم تمام اسلامی ممالک اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جائے نا تو ہم دوبارہ سے وہ ایک ہوتا ہے نا, ریوائیو ہو سکتا ہے. ہمیں یکجہتی نہیں ہے نہ آپس میں رہنے والے رشتوں میں, اور پھر اگر برادر ممالک کو بھی دیکھے تو ان میں بھی. اور اس وقت جو مسلمانوں کی صورتحال بنی ہوئی ہے, اگر تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں تو پھر ایسا بالکل. اور اسی وجہ سے ہم نے کل بھی اپنے پروگرام میں یہ بات کی, اسی وجہ سے ہی, چونکہ سب بھائی اکٹھے نہیں ہیں, تو اس لیے یہ جو ایک کہتے ہیں نا مٹھی بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ کھل گئی ہے اور کمزور ہو چکا ہے سب کچھ, اور دشمن کھل کے حملہ بھی کرتا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم وہ دن بھی دیکھیں گے کہ جب سب بھائی اکٹھے ہوں گے اور پھر جب یکجا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ خیر ہوگی اور اسلام کا بول بالا ہوگا. پروگرام کو آگے لے کے بڑھتے ہیں, اور ہمیں جناب آج کی ٹرانسمیشن میں جو جوائن کیا ہے نعمان حیدر صاحب نے, بہت ہی خوبصورت آواز, آج ہماری ٹرانسمیشن میں پہلی دفعہ تشریف لائیں, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان مبارک آپ کو. کون سا کلام پیش کریں جہاں؟ میں جی سر کلام پیش کروں گا آمد برطلا. اچھا, اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اچھا پسند ہے. رمضان ناظرین, بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں. ناظرین, آج جو ہمارے پروگرام میں عنوان ہوگا, آج ہم نے بات کرنی ہے غیر مسلم کے ساتھ تعلق کے حوالے سے. اس کی کیا حدود ہیں اور کن صورتوں میں یہ جائز ہے, کن صورتوں میں بہتر ہونا چاہیے, اللہ کو پسند ہے, اور کن صورتوں میں اللہ کو پسند نہیں ہے. اس پر بات کریں گے. سرکار دو عالم, سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے کسی غیر مسلم پر ظلم کیا, قیامت والے دن میں اس کا وکیل بنوں گا. اللہ اکبر. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے جب حضور فرما رہے ہیں. اچھا, یہ تو غیر مسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, مگر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائی پر ہی تشدد اور ظلم ڈھائے ہوئے ہیں,
اور بڑی بری صورتحال ہے، معاشرہ پتہ نہیں کس طرف چل پڑا ہے. ہم روز آئے دن خبریں بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے. پھر مسلمان برادران اپنے ممالک کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے. تو یہ معاشرہ کس طرف چل پڑا، شریعت کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ممتاز عالم دین ہمارے درمیان آج اس سیگمنٹ میں موجود ہوں گے. ہمارے درمیان مولانا غلام مصطفیٰ نیّر علوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی پروگرام میں. اور انہی کے ساتھ ساتھ پروفیسر عرفان الحق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. حضور آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. مولانا صاحب آپ کی جانب آئیں گے. غیر مسلم کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے دین میں کیا اہمیت ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں کس طرح سے بیان کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی آلہا. قرآن مقدس میں سورہ توبہ، سورہ ممتحنہ، اس کے علاوہ اور بھی کافی مقامات پر خداوند متعال نے غیر مسلموں کے ساتھ اچھے سلوک کے بارے میں تلقین فرمائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو غیر مسلم ہیں اور تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرتے اور کسی معاملے میں بھی تمہارے ساتھ الجھتے نہیں ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. اور اگر ابتداء اسلام میں دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب نجران کا وفد آیا تو انہیں ان کے ساتھ بھی معاہدہ فرمایا، اور معاہدہ فرمانے کے بعد انہیں کہا کہ آپ کی عبادات، آپ کی جان اور مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا. تو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بعض ہمارے ہاں یہ ہے کہ متشدد قسم کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جناب علی کہ اس طرح کے نہیں ہے. اگر قرآن و سنت کو لیا جائے تو قرآن و سنت غیر مسلموں کے حقوق معین فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر قرآن کی طرف آیا جائے تو اس سے پہلے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی نو انسان یعنی جو صرف انسان ہے، قرآن نے اس کے حقوق معین کیے ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، خود انسان کی ذات بذات خود بنی اولاد آدم کے حقوق ہیں. تو اس طرح بالخصوص وہ لوگ غیر مسلم، ان کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتے ہیں کافر حربی، ایک ہوتا ہے کافر ذمی. ٹھیک ہے. کافر ذمی ان غیر مسلم افراد کو کہا جاتا ہے کہ جو اسلامی ریاست میں، اسلامی مملکت میں رہتے ہیں اور وہاں پہ رہتے ہوئے وہ اس اسلامی ریاست کے تمام قوانین کو تسلیم کرتے ہیں اور اپنی طرف سے ایک جزیہ دیتے ہیں جس کو ٹیکس کی صورت میں کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر وہ رضامند ہوتے ہیں. جب وہ جزیہ دے رہے ہیں تو اب اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا مال، ان کی جان، ان کی عزت، اس کی حفاظت کرنا. اور اس کے بارے میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو جنگیں ہوتی ہیں ان جنگوں میں ان کو جانے کی وہاں پہ استثناء کرا دیا جاتا ہے. اور پھر جو جزیہ وہاں پہ لیا جاتا ہے اسلامی حکومت میں غیر مسلموں سے، اس سے نابالغ بچے، مستورات اور ضعیف لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی مستثنیٰ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر. اور اسلام جو ہے وہ کسی کے اوپر زیادتی نہیں کرتا، بلکہ حدیث ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 کاموں میں خداوند متعال اور میں کسی کو معاف ہم نہیں کریں گے. سب سے پہلا کام کہ وعدہ جب کرو تو اسے پورا کرو، اور وعدہ کے بارے میں یہ نہ دیکھو کہ یہ مسلمان سے کیا جا رہا ہے یا غیر مسلمان سے کیا جا رہا ہے. دوسرا فرمایا والدین کی اطاعت کے متعلق. اگر تمہارے والدین ہیں تو چاہے وہ والدین کافر بھی کیوں نہ ہوں، ان کی خدمت و اطاعت کرنا تو واجب ہے. لیکن جہاں پہ ان کی اطاعت اور خدا اور رسول کا حکم ٹکرا جائے وہاں پہ ان کی اطاعت واجب نہیں ہے، وہاں پہ اطاعت خدا اور رسول کو کرنا ہے. اور چوتھا جو بتایا گیا وہ ہے امانت کے متعلق کہ امانت اگر تمہارے پاس کوئی غیر مسلم بھی رکھتا ہے تو اس امانت میں خیانت نہ کی جائے. اور اس کے بارے میں تو یہ دیکھو کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ جاہلیت کا دور جسے کہا جاتا ہے، یعنی اعلان رسالت سے پہلے تمام لوگ مشرکین مکہ اپنی ساری امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے. اور اگر دیکھا جائے تو اعلان رسالت کے بعد بھی اگرچہ وہ نبی نہیں مانتے تھے، رسول تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنی امانتیں بطور امین سمجھ کر حضور علیہ السلام کے پاس رکھواتے تھے. اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ جب سید الانبیاء نے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرماتے ہوئے سب سے پہلے وہ اپنی تمام امانتیں جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کر کے گئے کہ آپ نے یہ ان تمام لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کرنی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی نہیں مانتے تھے لیکن اس کے باوجود صادق بھی مانتے تھے اور امین بھی مانتے تھے. اور حضور علیہ السلام نے یہ عملی طور پر ثبوت دیا ہے
اور ہمارے لیے یہ صرف کہنے کے لیے پڑھنے کے لیے نہیں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے نمونہ ہے، بلکہ عملی طور پر ہم مسلمانوں کو یہ کر کے دکھانا ہوگا۔ ہمارے پاس تو اگر ہمارے محلے میں کوئی کرسچین رہتا ہے تو ہم اسے سلام لینے کے لیے روادار نہیں ہیں، ہم اس کو جناب علی کسی طرح کو، حالانکہ یہود و نصارہ اور پھر جس طرح میں نے کافر ذمی اور کافر حربی، ان میں جو اہل کتاب ہیں ان کے حقوق اور زیادہ ہیں۔ جی ہاں بالکل، اہل کتاب کے جو ہیں وہ حقوق اور زیادہ ہیں، تو یقیناً خداوند متعال نے ان کے حقوق معین فرمائے، اور ان کے حقوق مثال پہلے بنیادی حقوق ہیں، پھر شہری حقوق ہیں، پھر اقتصادی حقوق ہیں، یہ سارے کے سارے اسلام نے ان کے معین فرمائے۔ ایک تو اسلامی، پروفیسر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، اسلام کے اکارڈنگ ایک تو جو پاکستان سے اپنے ارد گرد ہی اگر ہم دیکھیں کہ بطور انسان بھی ان کے حقوق ہیں، پھر ایک دوسرے سے اگر ہمارے ہمسائے ہیں تو وہ بھی حقوق ہیں، اور پھر جیسے مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھے اور ان کو وہ تمام فیسلٹیز دے جو کہ یہاں کے رہنے والے ہر شہری کا حق ہوتا ہے۔ کیا وہ اپنی عبادت گاہیں بھی بنا سکتے ہیں اپنے کیونکہ ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں نا، سفید پٹی تو ہماری یہی غیر مسلموں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، تو کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہیں مسلمان ممالک کے اندر جہاں پہ ان کا وہ فتح یاب ہے وہاں پہ بنا سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا شکریہ کہ اتنے اہم موضوع کے اوپر آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ تین سطح کے اوپر ہم غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے ساتھ دوستی اور اس دوستی کی نوعیت، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ اخلاقیات، اسلامی اخلاقیات کیا ہیں، ان کی روشنی میں ہم ان کو کہاں تک لبرٹی دے سکتے ہیں، ہاں۔ اور تیسرا یہ کہ ہم ان کو فائدہ اور نفع کن چیزوں میں دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ تو اسلام جو ہے سورہ آل عمران کی اگر آپ آیت نمبر 28 کو دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرمایا کہ جہاں ایک مسلمان کی دوستی کو ٹھکرا کے کافر کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے آگے اگلا اس کی تفسیر یہ ہے کہ ہم دوستی کی کوئی وجہ ہوگی نا، کوئی لالچ ہوگا، کوئی محبت ہوگی، کوئی چیز، تو سب سے زیادہ قوی اور طاقتور ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، بالکل قادر مطلق ہے، بے شک۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر قوی اور طاقتور تو میں ہوں اور میرا دوست ہے مومن، تو مومن کے ساتھ اگر تو دوستی چھوڑ کے کافر کے ساتھ دوستی کرے گا تو اس کی اجازت ہی نہیں، اور اگر لالچ میں کرے گا تو میرے سے زیادہ لالچ کس سے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسری بات، جہاں تک اخلاقیات ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مابعوث فرمایا۔ تو اخلاقیات میں کئی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا ہمسایہ ہے، کافر ہے، تو آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ پھر جیسے حضرت نے کئی مثالیں دیں، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، صحابہ نے عرض کی حضور یہ تو کافر تھا، دشمن تھا، مر گیا۔ تو حضور نے فرمایا انسان تو تھا، اور جو موت کا ایک لمحہ کسی بھی شخص پہ آتا ہے، وہ پنجابی کا ایک شعر ہے کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، تو فوت کوئی ہوتا ہے، تو جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے گئے ہوئے یاد آ جاتے ہیں۔ پھر تیسری بات یہ، جہاں جو آپ نے سوال یہ کیا کہ عبادات کی بات ہے، نجران کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں مباہلے کے لیے اور مناظرے کے لیے آیا، مناظرہ نہ مانا، پھر مباہلے پہ تیار ہو گئے، پھر بعد میں ٹیکس دینے پہ راضی ہو گئے، تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ نے مسجد نبوی کے صحن میں ان کے لیے ایک خیمہ لگوایا، اور صحابہ نے عرض کی کہ حضور یہ تو کافر ہیں اور نجس ہیں، تو ان کو مسجد میں آپ نے ٹھہرا دیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا زمین نجس کے موجود ہونے سے زمین نجس نہیں ہوتی، وہ پاک ہی رہتی ہے۔ صحیح۔ ان کو ادھر اس لیے ٹھہرایا ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے کسی کا دل بدل جائے لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے، یہاں واعظ ہوتا ہے، یہاں ذکر اذکار ہوتے ہیں، یہاں گفتگو ہوتی ہے، اس سے کسی کا دل جو ہے وہ پلٹ جائے۔ تو مسلمانوں کی جو ریاست تھی، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 24 لاکھ مربع میل کے علاقے پہ مسلمانوں کی ریاست تھی، اور یہ آگے بڑھ کے، اور جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آتا ہے
تو اس وقت یہ 46 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی. اور کیا وہ سارے کے سارے لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے؟ نہیں. بہت کثیر تعداد غیر مسلموں کی تھی. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی تھا، ضعیف تھا، تو مانگ رہا تھا. تو آپ نے پوچھا کہ یہ مانگ کیوں رہا ہے؟ تو بتایا گیا جی کہ اس کے پاس سورس آف انکم کوئی نہیں ہے. تو فرمایا کہ ریاست ذمہ دار ہے اس کی، کیونکہ جب یہ جوان تھا، یہ کماتا تھا تو ہم اس سے ٹیکس لیتے تھے. اب یہ بوڑھا ہو گیا، کمانے کے قابل نہیں رہا، تو اب ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اس کو سپورٹ کرے. بالکل ٹھیک. اب آخری بات میں پاکستان کے حوالے سے کروں تو لٹرلی مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں انفارچونیٹلی اکثریت کو بھی وہ حاصل نہیں ہے. میرا یہ ذاتی طور پہ تجربہ ہے کہ یہاں پہ سکھوں کو جو حقوق حاصل ہیں، ہندوؤں کو جو حقوق حاصل ہیں، جو کرسچنز کو حقوق حاصل ہیں، اور جب کبھی مسلمانوں کے ساتھ کوئی ان کا کمپیریزن کیا جائے تو آپ دیکھیں کہ ان کو زیادہ حقوق حاصل ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں آج کے اس جمہوری دور میں امریکہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، انڈیا میں چلے جائیں، مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں عیسائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہاں پہ ہندوؤں کی اپنی ذات کے جو لوگ ہیں، جو نیچ ذات کے لوگ ہیں، شودر ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں پاکستان تو دنیا کے ان بہترین ممالک میں شامل ہے جہاں پہ اقلیتوں کو بہت زیادہ حقوق حاصل ہے. بالکل جی، بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی. مولانا صاحب آپ کی جانب آئیں گے. ایک بڑا اہم سوال ہے کہ غیر مسلم کا کھانا پکانا اور پھر غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا، یہ اس کے حوالے سے دین کیا کہتا ہے؟ کیونکہ موسٹلی ہم جب آؤٹ آف کنٹری جاتے ہیں تو ریسٹورانٹس میں یا ہوٹلز وغیرہ میں جاتے ہیں تو غیر مسلم ہی کھانا بنا رہے ہوتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی پڑتا ہے. تو اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ اس میں میں گزارش یہ کروں گا کیونکہ یہ جو فقہی احکام ہیں ان میں تھوڑا سا پھر احناف کا اور فقہ جعفریہ کا تھوڑا سا مسائل شرعی طور پہ جو آ جاتا ہے. ویسے مطلقاً بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو تو مشرک ہیں انما المشرکون نجس، ٹھیک ہے، لیکن جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب میں یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اہل کتاب کے ہاں ان کے ساتھ کیونکہ ذبیحہ جو خداوند متعال کی ذات کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے دور کے نبی کو وہ مانتے ہیں، ہمارے نبی کا وہ انکار کرتے ہیں، تو ان کا جو اہل کتاب ہیں، اہل کتاب کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے اور ان کے ساتھ کھایا پیا جا سکتا ہے. لیکن جو ہیں مشرکین جو ہیں غیر مسلم جو اہل کتاب نہیں ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جو ہے وہ بالکل درست نہیں ہے، نجس ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بچپن کے سفر شام کے متعلق ملتا ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے تو وہاں کا ایک راہب تھا، انہوں نے غیر مسلم تھا، اس نے جب دیکھا کہ اس میں تو وہ آخری نبی کی ساری علامات پائی جاتی ہیں تو انہوں نے ان کی دعوت کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ ذبیحہ کے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائے ہمارے لیے وہ جائز نہیں ہے. بالکل جی اس میں ان کے ساتھ وہ باقی جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ جناب شرعی طور پہ ممانعت نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے اگر کوئی ہمارا پڑوسی ہے جو کہ غیر مسلم ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ویسے تو وہ صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، ہم ان کو کرسچنز کو کوڑا اٹھانے والے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ہمارا گھر کا گند اٹھا کے صفائی کرنے والے ہیں، وہ صفائی کرنے والے ہیں. تو وہ ان لوگوں کے اگر پانی بھی مانگ لے، برتن بھی دے دیں، ہم نے علیحدہ رکھے ہوتے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر یہ عام پریکٹس ہے جیسے وہ کوئی اچھوت کے. اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ ہم تو ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں. دیکھیں کتنی بڑی مثال تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب نجرانیوں کا وفد آیا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے کفار کے وفد آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور مسجد نبوی شریف میں ٹھہرتے تھے، اور وہاں حضور ہی میزبان تھے، آپ کے گھر سے ہی برتن آتے ہوں گے یا صحابہ کے گھر سے آتے ہوں گے، انہی برتنوں میں وہ کھاتے ہوں گے، اور ان برتنوں کو استعمال کرنے کے بعد کیا وہ توڑ دیتے تھے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں اپنی بچپن کی بات بتاتا ہوں کہ میری دادی اماں جب ہمارے چھوٹے بچپن میں، آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے کپڑے دھوتی تھیں اور برتن دھوتی تھیں تو وہ شرطیں ڈال کے کپڑے دھوتی تھیں اور کلمہ شریف پڑھ کے برتن دھوتی تھیں. تو ہمیں وہ بچپن میں کہا کرتی تھی، یہ مطلب گھر کی بات ہے، ہمارے بزرگوں میں یہ بات رہی ہے. اب ذرا ایڈوانس دور آ گیا تو ہم ڈٹرجنٹ یوز کرنے لگ پڑے ہیں تو کلمہ شریف چھوڑ دیا. وہ کہتے تھے کہ کوئی بھی چیز اس وقت تک پاک نہیں ہوتی
کلمہ شریف نہ پڑھا جائے. جی جی. تو جب آپ کے گھر میں ملازم ہے اور وہ کرسچن ہے اور صاف ستھرا ہے, وہ گندا نہیں ہے, اس کے مطلب تو اگر وہ آپ کو برتن پکڑا دیتا ہے جس میں آپ پانی پی لیتے ہیں, یا آپ کو چائے گرم کر کے لا دیتا ہے اور آپ وہ چائے پی لیتے ہیں, اس میں اس نے ہاتھ تو نہیں ڈبوئے, اس نے ایک سروس دی ہے. اب دیکھیں کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم غیر مسلم کی امداد تو ذوق و شوق سے قبول کر لیتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں, اور غیر مسلم اگر ہمارے لیے کوئی پانی کا گلاس لے آئے تو اس کے لیے ہم اس کے اوپر ہم ہمارے یہ ٹاپک اتنا سینسٹیو سا ہے مولانا صاحب. ہم مسلمان بحیثیت مسلمان, اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا, کلمہ پڑھ لیا تو ہم نے کہا ہم بہت اچھے ہو گئے, لیکن کوئی غیر مسلم اخلاق میں یا اپنی زبان میں پورا کرنے میں وہ زیادہ ہم سے بہتر ہو سکتا ہے, لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا تو وہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو دوزخ میں جائے گا اور یہ ایسے اور ویسے, ہم بیٹھ کے اس کا قسمت کا فیصلہ کر دیتے ہیں. لیکن ہم خود کیسے ہیں, ہم رشوت لے رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو ہم جنتی ہیں. اس میں دو چیزیں ہیں. پہلے تو جو پہلا سوال تھا اسی کو تھوڑا میں اور آگے آپ کا جواب بڑھاتے ہوئے پروفیسر نے بہت اچھا بیان کیا کہ دیکھیں اسلام کی سب سے پہلی جو دعوت ہے وہ دعوت ذو العشیرہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعوت فرمائی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت وہ اپنے گھر میں کی, یہ جناب ابو طالب کے گھر میں ہوئی. تو جو آنے والے تھے وہ تو سارے ہی کافر تھے اس وقت, ٹھیک, وہ تو سارے اس وقت کافر تھے, ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں تھا جن کی دعوت کی جا رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر غیر مسلم کوئی آپ کے گھر میں دعوت کر رہے ہیں تو یہ بھی سنت رسول میں آتا ہے, ٹھیک, یہ اس سے بیان نہیں ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ اخلاقیات کے حوالے سے غیر مسلم بہت زیادہ آگے ہیں لیکن مسلم جو ہے وہ پیچھے ہیں. یہاں پہ جنت اور جہنم کا اور نجات کا دار و مدار یہ سب سے دو چیزوں کا مجموعہ ہے اسلام, اور یہ جنت اور جہنم کی بنیاد دو چیزیں ہیں, ایک ہے عقیدہ, ایک ہے عمل. عقیدہ اگر درست ہوگا تو عمل قابل قبول ہوگا, ٹھیک ہے, لیکن اگر عمل بہتر ہے عقیدہ باطل ہے, عقیدہ باطل ہے عمل بہتر ہے, تو اس عمل کی جزا خدا ضرور دے گا, ٹھیک ہے. لیکن عقیدے کے بات میں مثال کو آپ دے دیتا ہوں. میو ہاسپٹل ہے, ایک انگریز نے بنایا, عمل بہت اچھا ہے, بالکل صحیح. اس وقت سے آج تک کتنے حفاظ قرآن, کتنے لوگ, گلاب دیوی ہے, یہ گنگا رام ہے, یہ سارے عمل ان کا بہت اچھا ہے, لیکن عقیدہ باطل ہے. عقیدہ باطل ہے, عقیدہ باطل ہونے کی وجہ سے, کیونکہ قیامت اور جنت اور جہنم کا جو دار و مدار ہے وہ عقیدے کے اوپر ہے, صرف عمل کے اوپر نہیں. لیکن خدا عادل ہے, ان کے اس نیک عمل کی جزا خدا انہیں ضرور دے گا, وہ بھی نہیں ہے کہ چھوڑے گا نہیں, اس کی ضرور. لیکن یہ ضرور بات ہے کہ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اسلام کی تعلیمات کو اپنایا جائے. اس لیے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سلامتی کا جب مذہب ہے تو ہمیں اپنے قول و فعل سے بتانا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں, قرآن و سنت کے ہم ماننے والے. بالکل ٹھیک ہے. اور ہم اس وقت دیکھ بھی یہ رہے ہیں کہ جو ویسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑی خوب اچھی زندگی بظاہر گزار رہے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو کفار ہیں ان کو دنیا میں ہی سب کچھ مل جانا ہے. ہمارے لیے اس میں آگے بڑھاؤں گا تو بابا اشفاق صاحب تھے, اشفاق احمد صاحب, انہوں سے کسی نے یہی سوال کیا آپ کا کہ جس طرح بیٹی نے سوال کیا جی کہ یہاں پہ جناب مسلمانوں کا یہ کردار ہے, وہاں پہ یہ, تو انہوں نے کہا جی کہ اصل میں مجھے مسلمان جو ہیں وہ یہاں نظر آتے ہیں, اسلام وہاں نظر آتا ہے. بڑی خوبصورت بات, صحیح بات کیا آپ نے. مگر ناظرین یہ گفتگو تو بڑی خوبصورت ہوئی. مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ, بہت شاندار آپ نے گفتگو کی. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ٹائم چونکہ شارٹ ہوتا ہے, سیگمنٹ کلوز کرنا ہوتا ہے. ناظرین پروگرام اسی طرح جاری رہے گا, مگر ابھی وقت ایک شارٹ بریک کا, آپ کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید ہے. کچن میں اس وقت میں موجود ہوں, اور کچن میں آپ کو پتا ہے کچن میں داخل ہونے سے پہلے گھر میں بھی, اپنے گھر میں یہ پریکٹس عام بنائیں. اور میں بھی یہاں پر اسٹوڈیو سے نکل کے کچن میں آئی ہوں, تو کچن میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں کو صاف کرنا ہے, صاف ستھرا بنانا ہے. اور اس کے لیے آپ کو پتا ہے لائف بوائے سب سے بیسٹ ہے, جو کہ ہر نیک کام سے پہلے پہلا قدم لائف بوائے سے ہاتھ دھونا ہے. ہر افطار ٹیبل سیف ہوگی جب لائف بوائے ہمارے ساتھ ہوگا. جو ہاتھ کھلاتے ہیں, دعا کو اٹھتے ہیں, انہیں لائف بوائے سے بالکل نیٹ اینڈ کلین بنائے. اب میرے ہاتھ
साफ सुथरे हो गए हैं, जरासीम से पाक हो गए हैं। आप भी अपने घर में जब किचन में दाखिल हों या खाना खाने लगे तो लाइफ बॉय से हाथ जरूर धोएं और उसके बाद किचन में एंटर हों। किचन में हमारे शेफ नदीम चीमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या बना रहे हैं आज आप? आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता पुलाव। कोफ्ता पुलाव, यस। और इसके साथ हम बनाएंगे पकोड़े, बनाएंगे दाल मसूर और मसूर की दाल, दालों के पकोड़े। क्या बात है। और ये तो ऐसे जैसे वो पीठी वाले लड्डू नहीं मिलते, ये बिल्कुल वैसे लग रहे हैं मुझे। यस, ऐसी। तो इसमें हम जो है ना फाइन चॉप की हुई है शिमला मिर्च 1 पीस, ओके, ये डाल देंगे, ये ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे और ग्रीन, ये पकोड़े बन रहे हैं जी, दाल वाले पकोड़े। ग्रीन चिलीज ऐड होंगी। तो यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर थोड़ा सा डालेंगे 1 पिंच, ओके, और ओरिगानो डालेंगे, इनफ, बस ठीक हो और गया। इसका क्रिस्पी और इसका टेक्सचर बहुत बहुत अच्छा आता है। उसकी तो वो शक्ल देखने से लग रहा है कि बड़े मजेदार दाल। कौन कौन सी दाल आपने कितनी दाल ली है जिसके अंदर एक एक कप आपने दाल मसूर लेना है। और दूसरी दाल कौन सी ली है? मसूर की दाल। मसूर की दाल। तो यहाँ भी हमारा बर्तन हो चुका है गंदा, तो हम करेंगे विम का इस्तेमाल। नहीं जी, बर्तन गंदे कर दिए हैं, लेकिन आपने घबराना नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है वो विम है और नया विम बार जो है वो लॉन्ग है। इसको आप प्लीज इसकी जो है ना इसकी दिखाइएगा कि विम कितना अच्छे से जो है ना ये साफ कर दिया है जी। जो हमारा अभी इसके ऊपर दाल मसूर गिरी थी उससे ये लेमन और नमक की जो डबल पावर है उसके साथ विम है और चिकनाई निकालने में तो ये बिल्कुल बेस्ट है। तो आप अपने भी बर्तन ऐसे चकाचक चाहते हैं जो कि साफ सुथरे हो जाएं और वहां पर जमी हुई चिकनाई जो है वो ना रहे, तो आप विम का इस्तेमाल करें अपने बर्तनों को साफ करने के लिए। और आपको पता है कि नया विम बार जो है वो लॉन्ग भी है और वो ज़्यादा टाइम तक चलता है। और बाकी जो दूसरे बार्स हैं जो कि नॉर्मल मामूली बार्स होते हैं उनसे जब आप बर्तन धोते हैं आपको तो पता होगा कि वो पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं, लेकिन विम जो है वो ज़्यादा देर तक चलता है। अच्छा जी, हमारे यहाँ पर पकोड़े बनने जा रहे हैं। उसके लिए हमने ऑयल को गर्म उतनी देर हमारा गर्म हो रहा है और हमने पानी राइस के लिए रख दिया। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट 2 टीस्पून, 2 टीस्पून नमक डालेंगे, हम डालेंगे और इसमें हम गरम मसाला हम बना रहे हैं जी कोफ्ता पुलाव। और उसके अंदर आ रहा है हमारा साबुत गरम मसाला, जिसमें हमारे पास काली मिर्च भी है, जीरा भी है और दालचीनी भी है। सारी चीजें मिक्स बगैर ग्राइंड की हुई साबित वो हमने डाल दी हैं चावलों के अंदर, चावलों के पानी का बॉयल होने का वेट करेंगे। और यहाँ पर हमारे बन रहे हैं पकोड़े। चेक करेंगे, ऑयल गर्म हुआ है, गर्म हो चुका है, थोड़ा सा थोड़ा सा ऑयल और गर्म होगा। फिर उसके बाद हम जो है वो डालेंगे इसमें पकोड़े जो कि दाल के हैं, दाल के पकोड़े हैं जिसके अंदर हमने हरी मिर्च डाली है, शिमला मिर्च को बारीक चॉप किया हुआ डाला है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक नमक मिर्च और ऑरिगेनो डाला है। और फिर उसके बाद अब हम इसके बना रहे हैं पकोड़े। अरे वाह, पूड़ी भी कह सकते हैं, स्मॉल पूरी भी कह सकते हैं जी इसको। पूरी भी ऐसी बनती है? पूरी तो स्मॉल कह सकते हैं, पूरी तो दूसरी आपकी मैदे की बनती है ना। हाँ, लेकिन उसकी शेप तो वैसे ही आ रही है बिल्कुल। आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक गोल साइज में या बड़ा बनाना चाहते हैं उस तरह बना सकते हैं। तो ये हमारे ये आ गया जी। अब ये ध्यान से छींटे पड़ेंगे तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो मैं खाना बनाते हुए कभी भी नहीं घबराता हूँ क्योंकि सर्फ एक्सेल है ना, सर्फ एक्सेल जिद्दी दागों के लिए अब जो है ना वो सर्फ एक्सेल है। हमारे जो शेफ हैं वो बिल्कुल नहीं घबराते हैं, उन्होंने कहा ठीक है अगर छींटे आती भी हैं, कपड़े गंदे होते भी हैं, उनका वाइट यूनिफॉर्म है, अगर गंदा होता भी है तो घबराना नहीं है क्योंकि उनके पास है सर्फ एक्सेल। तो सर्फ एक्सेल से जिद्दी दाग जो है वो धुल जाते हैं। और ये हमारा ये देखिए विम के साथ जो बर्तन वॉश हुआ है और कितनी मजे की आवाज आना शुरू हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पकोड़े जो हमारे बन चुके हैं। तो इसकी ना एक बड़ी मजे की आवाज आती है, यूं करते हैं। हाँ, अभी वो ड्राई हो गया तब आएगी, फिर आएगी। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पे हमारा जो है ना आप ट्राई करें तो अभी इसकी आवाज निकले। तो यहाँ पे हमारा जो पकोड़ा है वो बहुत मजे का बन चुका है। ठीक हो गया जी। हम जो है ना अब इससे डालेंगे जो विम के अंदर बर्तन हमने साफ किया हुआ है उसके अंदर डालेंगे अपना पकोड़ा और स्मॉल पूड़ी भी कह सकते हैं। कलर स्मॉल पूरी,
کلر ویسے اس کو تھوڑا ریڈش نہیں ہے اسی طرح ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہلکا سا براؤنش ہو جائے, ہم تھوڑا سا اور کر دیتے ہیں, ہاں تھوڑا سا براؤنش ہو جائے تاکہ وہ پوری لک تو آئے نا اس کی ایک کمپلیٹ, تھوڑا سا ریڈش, ہاں ایگزیکٹلی تھوڑا سا لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے, پھر اس کے بعد آپ اس کو یہ جو ہم نے ویم کا برتن جو اس میں صاف کیا تھا بڑا مزے کا, اس میں رکھیں گے اپنے مزے کے پکوڑے, اور یہ دیکھیے گا اسے تھوڑا سا اسٹین کریں گے تو یہ کر کے سارا آئل نکل جائے گا, اور کیا کرسپی لگ رہا ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے, تھوڑا سا فلیم کریں گے کم, کیونکہ اچھا ویسے آپ اس کو اگر خود بھی اگر مطلب چیز لورز جو ہیں میرے جیسے, وہ ایڈمز کی چیز بھی یوز کر سکتے ہیں. ان دونوں پکوڑوں کے درمیان آپ چیز کی ایک لیئر دیں, اور اس کے بعد آپ موزریلا چیز ہے یا چلی چیز ہے یا آپ کو چیز سلائز رکھنا ہے, اس کے بعد چیز سلائز رکھ کے آپ اس کو کھائیں. اور ایڈمز کی چیز آپ کو پتا ہے دی بیسٹ ہے, تو آپ کو جو بھی چیز پسند ہے ایڈمز کی, آپ اس کو اس میں رکھ کے وہ بھی کھا سکتے ہیں. اور پھر روح افزا تو آپ کو پتا ہے کہ یہ کمپوننٹ ہے جی, روح افزا کو آپ کبھی بھی جو ہے اپنی افطار ٹیبل سے مس نہیں کروا سکتے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ روح سبز بھی ہے اور روح افزا بھی ہے, تو یہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے جی کیونکہ ہمارے پکوڑے بن رہے ہیں یہاں پر. یس, میں یہاں پہ فلیم جو ہے نا تھوڑا سا کم کر دوں. یہاں پہ میں بناؤں گا روح افزا دودھ کے ساتھ, 2 کپ دودھ کے ساتھ, اور اس میں شوگر جو ہے نا وہ میں یوز نہیں کروں گا. اچھا جی, شوگر جو ہے وہ یوز نہیں کریں گے. شکر ہے میں نے بوائکاٹ کروا دی ہے, کیونکہ اب میں بھی اسمارٹ ہونا چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا, ادروائز تو ندیم بھائی نے ہمیں شروع میں اتنی شوگر والے ڈرنکس پلائے ہیں نا, لیکن فلیور کے لیے ہمارے پاس روح افزا ہے نا. یس, ہم یہاں پر روح افزا کا ڈرنک تیار کر رہے ہیں, اور یہاں پر ہمارے پکوڑے بن رہے ہیں, اور یہاں پر ہمارا جو پلاؤ ہے کوفتہ پلاؤ وہ ریڈی ہو رہا ہے. اور یہاں پر آئی تھنک گرم مسالہ اور جو نمک ڈالا تھا اس پانی کو بھی ابال آ گیا ہے. اب اس کے اندر ہم آئی تھنک چاول ڈالیں گے. چاول ایڈ کریں گے. یس, چاول ایڈ کریں گے. چاول ایڈ کریں گے جی. جی, تو ہمارا ہم 2 لیئرز میں لے کے آئیں گے. آہا, یہ بھی ڈالنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے. اچھا جی, یہ ہمارا روح افزا جو ہے وہ اس کا ڈرنک ریڈی ہو گیا ہے. آپ بھی گھر میں بنائیں, دودھ کے اندر روح افزا کو ایڈ کریں, بیچ میں اگر دل کرے تو تخم مرنگا ایڈ کر دیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اچھا ہوتا ہے, آپ کو فلیور بھی ایک اچھا دیتا ہے, اور روح سبز کے ساتھ بھی گارنشنگ ہو رہی ہے. ہمارا ڈرنک جو ہے افطار میں تھوڑا ٹائم باقی بچا, اور ایسی ایسی خوشبوئیں آ رہی ہیں, کیا بات ہے جی. یہ ہماری ٹیبل جو ہے افطار ٹیبل یہاں پر ریڈی ہو رہی ہے, یہاں پر سج رہی ہے افطار ٹیبل ہماری. اور یہ لائٹ براؤن, آپ اس کو غور سے دیکھ لیں, اس طرح سے لائٹ براؤن جب ہوگا تو پھر آپ نے اس کو نکال لینا ہے. اور وہاں پر ہمارا پلاؤ ریڈی ہو رہا ہے, تو ہمیں جانا ہے ایک بریک پر, اور پھر بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ اور گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کچن میں ہمارے لیے مزیدار کھانے تیار ہو رہی ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور کچن میں ہمارے مزیدار قسم کے کھانے تیار ہو رہے ہیں ہماری افطار کے لیے. اور وہ بھی ہماری افطار کے لیے, میری افطار کے لیے. آپ نے تو صرف سموسے پکوڑے کھانے ہیں, لیکن بن وہاں پہ بھی پکوڑے ہی رہے ہیں جو میرے گلے میں لگے ہیں, بن وہاں پر, یعنی آج ہمیں تازہ اور گرم پکوڑے مل جائیں گے. آئی ہوپ سو, انشاءاللہ. امید پر دنیا قائم ہے, ہمیں گرما گرم جس دن پکوڑے ملیں گے میں بھی کھاؤں گی افطار میں. لیکن ہمارے کچھ اور مزید گیسٹ جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سب سے پہلے تو ان کا تعارف میں اس طرح سے کرواؤں گی, ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب, جو کہ پین مینجمنٹ کے لیے خاص طور پہ وہ تمام لوگ جو کہ جن کو بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے, کہ کسی کو جوڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی کو مائیگرین کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کسی کو ڈفرینٹ قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں, تو اس پین کو جو آپ کے ٹریگر پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو مینیج کیسے کرنا ہے. سم ٹائم آپ پین کلرز لیتے ہیں, اور پھر پین کلرز کے آپ اتنے عادی ہوتے جاتے ہیں کہ آپ اس سے ہائی ڈوز ایگزیکٹلی, تو آپ اس طرف چلے جاتے ہیں, وچ از ناٹ گڈ ایکچولی. اور خاص طور پر خواتین میں یہ زیادہ ہوتا ہے, مردوں میں بھی ہوتا ہے خاص عمر کے بعد جا کے, لیکن خواتین کا جو کہ لائف اسٹائل اتنا ہیلدی نہیں ہوتا, اور پھر آپ جب بچے پیدا کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے ویسے باڈی میں اتنی ویکنیس ہو جاتی ہے. ویسا انجیکشن کی بھی ایڈکشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کو, پین کلر کے نا, وہ ان کو خوف آتا ہے جب ان کو پین ہوتی ہے تو انجیکشن لگواتے ہیں وہ پین کے لیے, پین ریلیف. تو اسی کا حل لے کر ہمارے پاس ڈاکٹر شہزاد کریم بھٹی صاحب آئے ہیں, اور ان کی ایک لانگ لاسٹنگ پریکٹس ہے پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی. ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ کو ہم جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں ٹرانسمیشن میں. اور جو ہمارے ساتھ رمضان میں, پہلے یہ بتائیے کہ رمضان میں آپ کی روٹین کیا ہے, ہاسپٹلز ہی ہیں یا ہاسپٹلز کے پیشنٹس کو دیکھ دیکھ کے, اسی طرح افطار بھی انہی کے ساتھ ہاسپٹل میں ہوتی ہے؟
جی میں صبح میں ہاسپٹل میں ہوتا ہوں، ہمارے پاس وہاں پہ بھی سارے پنجاب سے لوگ آتے ہیں پین کے متعلق ہے بہت زیادہ، اور اس کے بعد پھر شام کو کلینک، اور اکثر آپ کی بات بالکل درست ہے، اکثر افطار وہاں پہ ہمارا کلینک میں ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کی اکثریت شہر سے باہر سے آتی ہے تو ان کو واپس جانا ہوتا ہے، تو پھر جب آپ کام شروع کرتے ہیں پھر جب تک ان کا کام ختم نہیں ہوتا، کیونکہ درد ایک ایسی چیز ہے اس کو آپ کل پیٹ نہیں ٹال سکتے، اس کا علاج آج ہی ہونا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آپ کے ساتھ ہی نصیر احمد چشتی صاحب بھی ہیں، ان کا بھی ہم تعارف کروا دیتے ہیں۔ جی چشتی صاحب سے آگے چل کر ہم جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سنیں گے بھی۔ آپ کو بھی بہت بہت رمضان کی مبارکباد۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، اب اتنے پیشنٹس اور ان کو مینج کرنا ٹھیک ہے، ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی انسان کی جان بچانے کا اختیار ہے تو دو لوگوں کے پاس ہے، ایک ڈاکٹر اور ایک لائر جو جج بیٹھا ہوا ہے۔ جب لوگ پیشنٹس درد اسپیشلی یہ رمضان کے دوران آپ کے باڈی میں ویسی ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، ویکنس اتنی ہوتی ہے، آپ کے جو ویکسٹ پوائنٹ ہوتے ہیں باڈی کے وہ پین کرنا شروع کر دیتے ہیں، آؤٹ آف نو ویئر وہ پین کرنا شروع کر دیتے، تو ایسے پیشنٹس آتے ہیں آپ کے پاس؟ جی بہت، رمضان میں خاص طور پہ جو لوگ آتے ہیں وہ 20ویں روزے کے بعد آتے ہیں، زیادہ تر جوڑوں کی درد کے ساتھ اور پٹھوں کی درد کے ساتھ۔ ہوتا یہ جی کہ ہمارے 3-4 وجوہات ہیں دردوں کی جو خاص طور پہ اس موسم میں، اس سیزن میں ہوتی ہیں، ہم 3-4 چیزیں کرنا بھول جاتے ہیں۔ مثلا ہمارے اس موسم میں آ کے بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جائے گا کیونکہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، تو سب سے بڑی جو کاز ہے پین کی وہ ڈی ہائیڈریشن ہے۔ پانی ہم پیتے نہیں ہیں، پانی ہم جب کم پیئیں گے تو سارے جسم میں پانی کی مقدار کم ہوگی، پٹھوں کا کھچاؤ شروع ہو جائے گا اور درد شروع ہو جائے گی۔ پھر اس وقت آ کے بلڈ پریشر لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کی شوگر لو ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور وہ لوگ جن کو سگریٹ یا چائے پینے کی عادت ہے ان کی نکوٹین کا لیول بھی لو ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو کیفین اور نکوٹین کی کمی بھی پین کرتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جس طرح بریک میں بھی پہلے بتا رہے تھے کہ سرجری کے بغیر علاج کیا جاتا ہے، ایون مائیگرین کا بھی علاج ہو جاتا ہے، اور یہ بھی بہت کامن آج کل دیکھتے ہیں ہم، جو ایک ڈیزیز ہے ایک طرح سے جو مائیگرین کو شکار ہیں بہت سارے لوگ، تو اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا کس طرح سے علاج ہو سکتا ہے سرجری کے بغیر؟ اچھا، بیسیکلی ہم ایک لیٹسٹ تھراپی اس کو اوزون تھراپی کہتے ہیں، ہم وہ اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ اوزون آکسیجن ہے، آکسیجن سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ٹریننگ میری ہے وہ امریکہ سے ہے اور اس کے بعد اٹلی سے، یعنی ساری باہر کی ٹریننگ ہے۔ اس میں کرتے ہم یہ کہ اوزون آکسیجن کی طرح ایک گیس ہوتی ہے، اس کو ہم اسکن میں لگاتے ہیں مائیگرین کے لیے خاص طور کے اوپر۔ ٹھیک ہے، وہ کیا کرے گی، وہ جن لوگوں کو سر میں درد ہوتی ہے، مائیگرین ہوتی ہے خاص طور پہ، ان کو لگے گا کہ ان کے سر کے پٹھے کھچنے شروع ہو گئے، اور بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ سر کے اندر کوئی چیز چلنا شروع ہو گئی، جیسے کوئی مشین چل رہی ہے۔ اوزون یہ کرتی ہے کہ اس پٹھوں کا کھچاؤ بہتر کرتی ہے، اور وہ جو خون کی نالیاں سکڑیاں پھیل رہی ہوتی ہیں ان کی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے، کوئی اینٹی بایوٹک نہیں ہے، اس میں کوئی انجیکشن لگاتے نہیں ہے، اس لیے آلموسٹ پین فری ٹریٹمنٹ ہے وداؤٹ اینی سائڈ افیکٹس، تو بڑا افیکٹو ہے یہ۔ بالکل۔ اور رمضان میں جس طرح بتا رہے ہیں کہ آخری عشرے میں 20ویں روزے کے بعد زیادہ پیشنٹس آتے ہیں، پین ہوتی ہے ڈفرینٹ پینز میں، تو اس کا کیا آپ سمجھتے ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ ایکسرسائز یقیناً بہت زیادہ ضروری ہے رمضان میں، جس طرح کی روٹین ہوتی ہے، افطار میں ہم بہت سارا کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد شاید وہ ایکسرسائز نہیں ہوتی، یہ بھی ایک وجہ ہے؟ یہ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے۔ اب ہوتا ہے کہ ہماری جتنی ڈائٹ ہے وہ ساری کی ساری ایسی ہے جو پانی جذب کرنے والی ہے۔ ٹھیک ہے، مثلا جتنا ہیوی کھانا ہے، جتنے یہ نان ہم کھاتے ہیں، جتنے پکوڑے سموسے جیسے بھی ذکر چل رہا تھا اس کے اوپر، یہ ساری وہ چیزیں جو آپ کا پانی جذب کرتی ہیں۔ اب ہم کرتے کیا ہیں، اب ہم جیسے ہی روزہ کھلے گا ہم ڈھیر سارا چیزیں کھا لیں گے جس میں خاص طور پہ ڈیپ فرائیڈ چیزیں ہیں، وہ کیا کرے گی، آپ کی ساری باڈی کا جو پانی ہے وہ ایک طرف اکٹھا ہو جائے گا، ہمارے جسم کے اپنے پٹھوں کے لیے پانی نہیں بچے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے ضروری چیز یہ کہ ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو فزی ڈرنکس ہیں کوشش کریں یہ کم سے کم لیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جو چائے ہے، زیادہ چائے کی زیادتی بھی ڈی ہائیڈریشن کرتی ہے، اس سے بندے کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، اس سے بھی پانی کی کمی، باڈی کا پانی جو ہے وہ فوراً جو کی ورڈ ہے وہ پانی ہے۔ افطار سے لے کے سحر تک جتنا پانی پی سکتے ہیں پانی پیتے رہیں گے تو اس سے بلڈ پریشر بھی لو نہیں ہوگا، کیونکہ پین بلڈ پریشر لو ہو جائے اس سے بھی جسم میں دردیں، تھکاوٹ، سستی، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، مشکل سے بندہ بیٹھا بھی نہیں جاتا۔ اچھا، آپ نے یہ جو اوزون تھراپی کی بات کریں، میں اس طرف آؤں گی۔ ایک تو مائیگرین کا ایشو ایسا ایشو ہے کہ اس پہ کوئی پین کلر اثر نہیں کرتی۔ جب سر درد، جن کو مائیگرین کی پین ہوتی ہے، وہ کتنی بھی پین، یہاں تک کہ اگر وہ اپنا سر کسی دیوار کو بھی مار رہے ہو تو شاید وہ پین بھی فیل نہ ہو جو مائیگرین میں اتنا برا پین ہوتا ہے، تو اس کو وداؤٹ اینی انجیکشن اوزون کی تھراپی سے آپ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کے ریزلٹ کیا فوراً آ جاتے ہیں، کتنی دیر میں آتے ہیں، یا ان کے سیشن ریوائز کرنے ہوتے ہیں؟ ایسا جی، میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ 20-20 سال پرانی درد ہے ان کو،
تمام اس درد کی سب سے بڑی جو خوبی یا خامی یہ کہہ لیں کہ آج تک اس کو کاز ہی نہیں پتا. جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ درد کی وجہ کیا ہے تو پھر اب اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح. ہم جو علاج کرتے ہیں وہ بیسیکلی اس لیے بہت افیکٹو ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ہم نے کوئی انجیکشن اندر نہیں لگانا، ہم لگاتے ہیں نیڈل سے ہی ہیں، لیکن اسکن کے اوپر وہ نیڈل لگتی ہے جو کہ یہ گیس ہی جذب ہو جاتی ہے. جب یہ گیس جذب ہو جائے گی تو یہ جا کے ان پٹھوں کو بھی ریلیکس کر دیتی ہے اور ان خون کی نالیوں کو بھی اپنی جگہ پہ جیسے میں نے پہلے کہا واپس لے آتی ہے. یہ ڈاکٹر صاحب فور دا ٹائم بینگ اس وقت ریلیکس ہو جاتے ہوں گے پٹھے جو ہیں، دوبارہ سے جب اس کی ہوتی ہوگی درد، یعنی یہ اس کا پروسیس کیا ہے؟ تھراپیز ہوتی ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے؟ ہاں جی، اس کے سیشنز ہوتے ہیں اور میرے پاس ابھی ہم تو کتنے سال ہو گئے ٹریٹمنٹ کرتے لوگوں کو 3 یا 4 سیشنز کے بعد دوبارہ درد اکثر نہیں ہوتی ہے. اچھا. سیشن سے مراد جیسے نا ہم نے کوئی بھی دوائی شروع کی، اینٹی بایوٹک شروع کی ہے تو ایک ٹیبلٹ سے تو آرام نہیں آئے گا نا. جب اس کی ڈوز پوری نہیں کریں گے 3 4 5 دن، ایک دن صبح شام، جو بھی ہم نے ڈوز مقرر کی ہوتی، اسی طرح اس اوزون کے لیے بھی ایک ڈوز ہے خاص طور پہ. اس کے سیشنز لینے ہوتے ہیں، 3 یا 4 سیشنز لینے ہوتے ہیں، کیونکہ درد ایک ایسی چیز ہے جس کا دنیا میں آج تک کوئی آلہ نہیں بنا اس کو میئر کرنے کا. آپ کا بلڈ پریشر میئر ہو سکتا ہے، میری شوگر میئر ہو سکتی ہے، ان کی یورک ایسڈ میئر ہو سکتا ہے، سر کا کچھ اور چیزیں میئر کر سکتے ہیں، لیکن پین سوائے مریض کے کوئی اور بتا نہیں سکتا. وہ ہم صرف ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کو 1 روپے میں سے کتنی درد ہے، 80 پیسے درد ہے، 60 پیسے درد ہے، لیکن پین ہر ایک کا اپنا اپنا کرائٹیریا ہے. وہی درد میل کو ہوگی اس کو پتہ بھی نہیں شاید محسوس ہوگا، وہی درد فیمیل کو ہوگی تو وہ چیخیں مارنی شروع کر دے گی. تو انڈیویجول ہے. تو وہ جب پیشنٹ خود کہتا ہے کہ مجھے درد نہیں ہے، میری درد کا وقفہ کم ہو گیا ہے، میری درد کی شدت کم ہو گئی ہے، پہلے درد اگر 2 دن بعد ہوتی تھی اب 2 مہینے بعد ہوتی ہے، کہ کام جو ٹریٹمنٹ ہے اس کا یہ کام کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے آبویسلی. اور پھر یہ جو خواتین کہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت ہی سر درد ہے، خواتین کا یوز ہاں کیسے بولا ہے، ہاں ایسے بولا ہے، کیسے رکھا ہوا تھا زبان پہ. ہاں مطلب یہ نا بڑا ایک گھروں میں نا بڑی لڑائی ہوتی ہے کہ یہ تو ہر وقت ہی بیمار رہتی ہے، اس کا تو ہر وقت یہ مسئلہ رہتا ہے. اب پین ریئل میں ہے نا تو اب اس کا کیا کریں؟ پین ہو رہا ہے تو کہہ رہے ہیں نا. لیکن پین کی درد پہلے تلاش کریں نا، وہ جو کہی جا رہا ہے وہی درد ہے کہ نہیں، یہ ضروری ہے. وہ درد کی وجہ تو نہیں ہے، وہ پہلے وہ تلاش کریں نا. اگر وہ درد کی وجہ نہیں تو اس سے ساری پین جو ہے نا وہ ٹریٹیبل ہیں. اکثریت دردوں کی ہے جو ہم قابل علاج ہیں، ہم ان کا علاج کر سکتے ہیں. صرف ہمارا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو ڈاکٹری کرنی ہے وہ ایک حد سے زیادہ مت کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کے گھر میں جو 4 دوائیاں مختلف ناموں سے آتی ہیں وہ نہ لیں، لیکن دوائی لینے کے اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میری ڈوز بڑھنی شروع ہو گئی ہے، مجھے آرام نہیں آ رہا، مجھے وامٹنگ شروع ہو گئی ہے، مجھے بخار ہونا شروع ہو گیا ہے، کوئی نیا سمٹم آنا شروع ہو گیا، تو وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے جب آپ اپنی ڈاکٹری چھوڑیں اور جا کسی کو دکھائیں کہ واقعی پین کی کوئی وجہ، کیونکہ درد جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا یہ ایک الارم سسٹم بنایا ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک درد آتی ہے. یہ سمجھے کہ یہ بھی ایک نعمت ہے قسم کی جو آپ کو بتاتی ہے کہ کچھ مسئلہ ہونے والا ہے، اس کو ٹھیک کریں. اور آدھا علاج تو ڈاکٹر صاحب ویسے ہی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ ڈائگنوز کر لیا جائے. بالکل صحیح، کہ کہاں پر ہے. کوئی شارٹلی یہ بھی بتائیے گا جو اسٹمک میں بھی پین ہوتی ہے رمضان میں، یہ عام ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ چونکہ افطار میں جس طرح ہم ذکر کر رہے ہیں کہ آئلی آئٹمس کھاتے ہیں تو اسٹمک میں ڈائجسٹ نہیں ہو پاتی، اس سے بھی پین ہوتی ہے، پھر چیسٹ میں پین یہ جاتی ہے. تو آیا اس کا بھی تعلق پانی سے ہی ہے، یعنی پانی ہم کم استعمال کرتے ہیں یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ رمضان میں سے 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ کے کھانے اور سونے کا ٹائم بالکل آلٹر ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا سونا بھی وہ ٹائم میں وہ نہیں رہتا، کھانا بھی وہ نہیں رہتا. اب آپ مجھے خود بتائیں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اس رمضان کے علاوہ کتنے سموسے اور پکوڑے کھائے ہوں؟ بالکل صحیح. یہ سارا سال نکال دیں. اب یہ وہ چیزیں آ گئی. پھر جس قسم کی غذائیں ہم کھاتے ہیں آج کل سے سحریوں کا رواج ہے. اب جس جگہ پہ بھی جائیں گے آپ کو ہیوی کھانے کو ملیں گے. افطار میں بھی آپ کو ایک دم آپ ڈمپ کر کے کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس لیے معدے میں دردیں ہوتی ہیں. لیکن یہ اگر تھوڑا سا بندہ ہاتھ روک کے کھا لے اور وہی اپنے آپ کو بیلنس کر لے کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو اپنے روٹین بھی بہتر کر لے سونے کے حوالے سے. اور تھوڑی سی واک کر لیں، تھوڑی سی ایکسرسائز کر لیں تو یہ دردیں نہیں ہوں. بالکل ایکسرسائز بہت ضروری ہے. چشتی صاحب آپ بتائیں آپ کے روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ بہتر گزر رہے ہیں. چلیں ماشاءاللہ. کون سا کلام سنائیں گے ہمیں؟ واہ واہ جی جناب. بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے. آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر دیکھ رہے ہیں اور اس وقت فضا بچے بھی آ گئے ہیں جن کے آج روزہ کشائی ہونی ہے. پکوڑے اور سموسے بھی آ گئے ہیں. چونکہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے پکوڑے سموسے کے بارے میں. ڈاکٹر صاحب کو بھی آج کھلا دینا، ڈاکٹر صاحب کو بھی ہم نے آج ان کو بھی سموسے پکوڑے کھلا کر بھیجنے ہیں. اور ٹیچر آنسا بھی ہمارے ساتھ آ چکی ہیں، ان کو بھی ہم
انٹروڈیوس کروا دیں جی. ہمارا سیگمنٹ جو ہوتا ہے جس میں آنسا ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی سٹوری سناتی ہے جو کہ ایک سبق آموز ہوتی ہے اور خاص طور پر بچوں کے لیے. تو بچے تمام جو ہمیں ٹی وی پر اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ بیٹھ جائیں, کیونکہ ہم آنسر سے تھوڑی دیر میں سٹوری سنیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے کہ وہ آج کیا کہانی لے کر آئی ہیں. روزہ گشائی کا سلسلہ مگر ابھی ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب چونکہ ہم بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, مائگرین کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, اسٹمک کے حوالے سے بھی بات کی. آج کل ینگسٹرز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بھی بڑی کمر کا درد, شولڈرز کا پین, شاید ایکسرسائز نہیں ہے اس وجہ سے ہونے لگ گیا ہے, اور ینگسٹرز میں یہ زیادہ چیز پائی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کمی ہے, ایکسرسائز کی کمی ہے, یا آپ کے پاس پیشنٹس اس طرح کے یقیناً آتے ہوں گے؟ جی یہ دو طرح کی دردیں ہیں. میرے پاس ایک بچہ آیا, اس نے کہا کہ میں کہ یار تم گیم کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی سر میں فٹ بال کھیلتا ہوں. یہ تمہاری حالت سے تو نہیں لگ رہا فٹ بال والے ایسے بچے کہتے جی میں نیٹ پہ کھیلتا ہوں. صحیح تو فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے. اچھا لیکن دوسری ایکٹیویٹی وہ ہمارے پاس اسپورٹس کے بہت لوگ آتے ہیں, پاکستانی ٹیم سے لے کے جو ہم بچے جو جم کرتے ہیں وہ لوگ آتے ہیں. اچھا ہو کیا رہا ہے, جب میں سب کو سبق یہی دیتا ہوں, مشورہ بھی دیتا ہوں کہ ہمیں عادت ہوتی ہے فلمیں دیکھ کے کہ بہت بڑے بڑے خوبصورت جسم دیکھ کے ہم بھی ایسے بنے, ہم جاتے ساتھ ہی پورا بدن اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. جو مین چیز صرف یہ کہ ہماری وارم اپ نہیں ہے. آپ جو مرضی ایکسرسائز کریں, جو مرضی کریں, جسم میں دردیں نہیں ہوں گی جب تک اپنے آپ کو وارم اپ اور وارم ڈاؤن نہیں کریں گے. تو ہمارے پاس جتنی کمر کے درد کے لوگ آتے ہیں جن کو شیٹیکا ہوتی ہے, ڈسک سلپ کر چکی ہوتی ہے, ایک تو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں, لہٰذا یہ جو ینگسٹرز ہوتے ہیں آپ جیسی ایج کے, تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی یا تو ٹریولنگ بہت لمبی ہے, بہت لمبی ڈرائیونگ ہے, بہت لمبا سفر ہے, یا جنہوں نے ایسا وزن اٹھا لیا, چاہے وہ جم میں اٹھایا, گھر میں اٹھایا. خاص طور پہ وہ لوگ جو بوتلیں لگاتے ہیں ڈسپینسر میں, وہ بڑا ایک اینگل خاص سا بنتا ہے, وہ چیزیں احتیاط سے کرنی چاہیے. جب ایک دفعہ ڈسک سلپ کر جائے پھر ٹانگوں میں درد شروع ہو جائے گی, شیٹیکا شروع ہو جائے گی, ہم اس کا بھی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. گھٹنوں کا جو درد اکثر 50+ ہوتے ہیں عمر میں, پھر جوڑوں کا درد ہوتا ہے, تو یہ گھٹنوں کا درد, کمر کا درد, یہ بھی ہو, اور خاص طور پہ تھراپی یہ پاکستان میں کیا لیٹسٹ ہے یا انٹرنیشنلی یہ کب سے یوز ہو رہی ہے؟ انٹرنیشنلی تو یہ 1861 سے یوز ہو رہی ہے, 1861 سے پہلا شروع ہوا تھا. جی اور اس کے بعد جو سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی تھی اس کے اندر جو سب سے زیادہ جو تھراپی یوز ہوئی تھی اسپیشلی فار پین مینجمنٹ اینڈ وونڈ ہیلنگ, زخم کے لیے, اس سے چونکہ آکسیجن ہے اس سے بہتر اینٹی سیپٹک آج تک نہیں بنا. اچھا گھٹنوں کے درد کا کانسیپٹ جو میں سب کو بتاتا ہوں یہ ہے کہ کسی گھٹنے میں درد شروع ہوئی, چاہے بزرگ ہیں جو آپریشن نہیں کرانا چاہتے, سرجری نہیں کرانا چاہتے, یا کوئی ینگسٹر ہے جو ان کو لگتا ہے کہ مجھے گھٹنوں میں پین ہو رہی ہے, جن کا ٹریول ٹائم زیادہ ہے, ڈرائیو کرنی ہی پڑتی ہے میرے جیسے لوگوں کو, تو ان کے لیے کیا حل ہے؟ جی وہ ان کا وہی میں کرنے لگا ہوں. ہوتا اس میں یہ کہ اس میں گھٹنوں کے اندر ہم عام طور کے اوپر ایک حل بتاتے ہیں ہمارے دوست کہ آپ اسٹیرائڈ لگوا لیں. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں کہ ہم گھٹنوں کا الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں. اب یہ سپوز یہ سوچیں کہ اگر گھٹنے کی ایک مسل میں پین ہے, صرف ایک مسل میں, باقی سارا ٹھیک ہے, تو سارے گھٹنوں کو ٹریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اس ایک مسل کو پن پوائنٹ کریں, جو اسپورٹس کے خاص طور پہ لوگ آتے ہیں, اس کے اوپر ایک انسولین والی نیڈل سے اس کے اوپر اسکن میں اوزون لگا دیں, بس ختم. باقی گھٹنے کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہی لیٹسٹ ٹریٹمنٹس ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم ایسے لیٹسٹ ٹریٹمنٹس کرتے ہیں وداؤٹ سرجری, جس میں گھٹنوں کے اندر کارٹیلیج ہوتی ہے, وہ کارٹلیج ختم ہو جائے گی تو اس کا اینڈ کیا ہوگا کہ آپ گھٹنے ریپلیس کرائیں. اگر کارٹلیج کو نیا بنا دیا جائے, ریپلیس کر دیا, ری جنریٹ کر دیا جائے, تو سرجری کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو جو لیٹسٹ ٹریٹمنٹس ہیں جس میں اسٹیم سیلز ہیں, جس میں ایگزوسومز ہیں, یہ وہ چیزیں صرف ایک انجیکشن لگتا ہے لیکن انڈر سپرویژن, وہ اس کے بعد کارٹلیج دوبارہ بننی شروع ہو جاتی ہے. اس کو ری جنریٹو میڈیسن کہتے ہیں. یہ لیٹسٹ ٹریٹمنٹس ہیں. کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ کو فٹ ہونا چاہیے, وجہ سے کہ آپ ہاسپٹل میں جا کے بیٹھ جائیں, کام نہ کریں اور آپ کو پروڈکشن نہ کریں. آپ کو ٹریٹمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بے ہوش نہ ہو, انیستھیزیا نہ ملے, آپ اگلے دن کام پہ جائیں, کام پر جا سکیں. اور شکر ہے سائنس نے ترقی کی ہے. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دیا, علم دیا, اور اس کے بعد سائنس نے ترقی کی, اور پھر یہ اس قسم کے ٹریٹمنٹ, کیونکہ صحت سے بڑی نعمت واقعی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ کے پاس نہ ہو کوئی کام نہیں کر سکتا, کب نہیں کر سکتا. آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت آ جائے, جب آپ کے پاس صحت ہی نہیں ہوگی تو آپ اس کو انجوائے کیسے کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے, صحت سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. ٹیچر آنسا, آج ہمارے کلاس روم میں سب خاموش ہیں, کیا سٹوری سنا رہی ہیں آپ؟ آج بہت ہی دلچسپ سٹوری سناؤں گی. سب بچے سننے کے لیے تیار ہیں؟ نونہال سے بچوں کے لیے بہت ہی دلچسپ سٹوری میں نے لکھی ہے. آج میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناؤں گی. سب سنو گے؟ ایسے تو نہیں میں سناؤں گی.
ذرا انرجی سے کہو یس یس. ہاں آج میں ٹیچر عائشہ کی کہانی سنا رہی ہوں. ایک دن ٹیچر عائشہ کلاس میں داخل ہوئی تو ان کے ہاتھ میں اتنے سارے فلیش کارڈ تھے. ان فلیش کارڈ کے اوپر بہت سارے ایموجیز بنے ہوئے تھے. کچھ سیڈ تھے, کچھ ہیپی تھے, کچھ اینگری تھے, اور کچھ جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ ہیپی تھے. ٹھیک ہے, تو ٹیچر عائشہ نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے ان ایموجیز کا کیا مطلب ہے؟ سب بچوں نے بتایا کہ کچھ ایموجیز یعنی جو ریڈ کلر کا تھا وہ غصے میں ہے, اور جو ہنس رہا ہے وہ ہیپی ہے, اور جو ایسے بیٹھا ہو وہ کیا ہوگا؟ سیڈ ہوگا. تو ٹیچر نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے فطرتاً ہم میں بہت سارے احساسات رکھے ہیں, اور ہمارے ان احساسات کی وجہ سے ہی معاشرہ خوبصورت بھی ہو سکتا ہے اور بدترین بھی ہو سکتا ہے. پتہ ہے کیسے؟ اگر ہم اپنے ایموشنز کو اپنے اوپر حاوی کر لیں, اگر ہمیں غصہ آئے تو ہم سب کے ساتھ لڑائیاں کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا؟ فساد برپا ہو جائے گا. اور اگر ہم بہت زیادہ خوش ہوں گے اور خوش ہو کے ہم لوگ جو ہیں وہ کچھ بھی کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں کیا ہوگا؟ تو جب ہم بہت زیادہ خوش ہوں تب بھی ہمیں اپنے احساسات کا اظہار مثبت الفاظ میں کرنا چاہیے. اور جب ہم بہت زیادہ غصے میں بھی ہوں تو ہمیں اپنے الفاظ کا بہترین چناؤ کر کے اپنے جذبات کا, اپنے احساسات کا اظہار کرنا چاہیے. جس طرح سے ہماری صحت اچھی ہونی چاہیے نا, ہمیں فزیکلی اسٹرانگ ہونا چاہیے, اسی طرح سے ہمیں مینٹلی بھی اور ایموشنلی بھی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم معاشرے کو خوبصورت بنا سکیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے اور کہا ہے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. تو اچھے اخلاق والے لوگ جو ہیں وہ اچھے اچھے الفاظ بولتے ہیں نا. جب ان کو غصہ بھی آتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ پیار سے سمجھا دیتے ہیں. جب ان کو بہت زیادہ پیار بھی آ رہا ہوتا ہے تو اپنے اچھے الفاظ سے اگلے شخص کو پیار کا اظہار کرتے ہیں. جب وہ دکھی ہوتے ہیں تو وہ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوتا ہے اور پھر معاشرہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے ایموشنز کے بارے میں سیکھا ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست, بہت خوبصورت. بچوں میں سے جب کوئی گھر میں لڑائی کرتا ہے تو ماما کو سوری کون بولتا ہے؟ کون بولتا ہے؟ ابھی پتہ چل جائے گا. جب آپ کسی پر غصہ ہوتے ہیں یا اپنے فرینڈس میں لڑائی ہو جاتی ہے تو آپ میں سے کوئی سوری کرتا ہے؟ سوری میں پہل کون کرتا ہے؟ تو اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آپ کے دوست بن جاتے ہیں, وہ آپ سے لڑائی کرتے رہتے ہیں, بن جاتے ہیں, دوستی ہو جاتی ہے, دوستی ہو جاتی ہے. جب آپ اپنی فیلنگس ایکسپلین کر دیتے ہیں نا تو لوگ آپ کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا, ویسے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ آپ سوری اینڈ تھینک یو, جس معاشرے کے اندر یہ دو چیزیں ہوں گی آپ تو اس کو ایسے بانٹے جیسے مٹھائیاں باندھتے, اور ہمارے یہاں پر اتنا ایگو آ جاتا ہے, ہائے ہم کیوں سوری بولیں. میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی کہ جو بھی زندگی ہماری دنیا میں جتنے بھی فساد ہیں وہ اسی طرح سے ہیں کہ ہمارے ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہے. میں کیوں جھک جاؤں اس سے, اور ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہے, ہم ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. اگر ہمیں لو ہے تو ہم ایکسٹریم پہ ہیں, اینگر ہے تو ایکسٹریم ہے. تو ہم اپنے ایزی چیزوں کی وجہ سے ہم فساد بھی برپا ہو رہا ہے اور بہت زیادہ مشکلات کا بھی سامنا ہمارے معاشرے کو کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ٹھیک بات ہے, اور اس کے لیے بڑا آپ کا مائنڈ کا اسٹرانگ ہونا بڑا ضرورت. تو یہ چھوٹے بچے ہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کی ٹریننگ ابھی سے کی ہوگی تو پھر آپ اپنے ایموشنز, ابھی ان کا جو مائنڈ پختہ ہو جائے گا جس چیز پر وہی آگے جا کے. کognitive ڈیولپمنٹ جتنی اسٹرانگ ہونی ضروری ہے اتنی ایموشنلی اسٹرانگ ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایبسولوٹلی. اور آپ ایونٹس کو کنٹرول نہیں کر سکتے, صرف آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں, ایکشن اینڈ ری ایکشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. گفتگو بڑی خوبصورت چل رہی ہے, کہانی بھی ہم نے سن لی ہے. ایک بریک پر جانا ہے, بریک کے بعد واپس آتے رمضان رمضان الکبیر افطار ٹرانسمیشن ہے. روزہ افطار ہو چکا ہے اور اب تو دوسرا عشرہ بھی آلموسٹ ختم ہو چکا ہے, لیکن ہمارے روزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس ماہ رمضان میں اپنی عبادت کرنے کی اور خاص طور پر
कोई भी एक अच्छा अमल जो कि ज़िंदगी भर हमारे साथ रहे, क्योंकि हम सब का इस पे मैं तो एटलीस्ट यकीन करती हूँ कि सब इंसान एक साथ अच्छे नहीं बन सकते और तमाम अच्छाइयाँ आप एक साथ नहीं अपना सकते। सो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन, और आप किसी से अच्छा बोल लें। और जैसे आज का हमारा इशू भी था कि अच्छे इखलाक से बात करें, ना सिर्फ मुसलमानों से बल्कि गैर मुस्लिमों से भी, उनके साथ भी जब तक वो जंग ना करें आपसे तब तक उनके साथ आप अच्छे से रहो, उनके साथ इंसाफ से रहो, उनके साथ हुस्न सलूक करो, ताकि उन पर इस्लाम की हकीकत खुले, ताकि पता चले कि इस्लाम ने कैसे उनके हुकूक की हिफाजत का हमें बताया है। यानी उनको जीतना है। बिल्कुल ऐसे किया। जब कैदी आते थे, जब मक्का फतह किया गया, जो कुफार आते थे, औरतों और बच्चों से कैसा सलूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हमें भी आज उसी सलूक को अपनाना है। लेकिन जब तक वो मुसलमानों से जंग ना करे, लेकिन जब जंग करे तो फिर उनको जवाब, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरह आपने अभी कोट किया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अपना वादा पूरा करो, खा वो गैर मुस्लिम के साथ ही क्यों ना हो। तो इस पर आज के दौर में बड़ा जरूरी है दोस्तों कि हम गौर करें कि कितनी अहमियत है एक मुसलमान। देखें, जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, जब आप पाकिस्तान से यानी मुल्क से बाहर निकलते हैं तो अपने मुल्क को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मगर जब ये गैर मजहब की बात आ जाती है, गैर मुस्लिम की बात आ जाती है, तो आप अपने मजहब को, इस्लाम को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लिहाजा आपने जो जुबान से कह दिया, अपने अल्फाज को पूरा करना है, अपने वादों को पूरा करना है। सबसे पहले तो अपने जो ये हमारा एक दीनी तालीमात भी है ना, भाईचारे की, पीस की, क्योंकि इस्लाम तो है ही पीस का मजहब, बहुत अमन का, भाईचारे का, मोहब्बत का, खैर का और बरकतें बांटने वाला दीन है। तो ये आपने अपने अमल से दिखाना है। और ख़ास तौर पर जो हम इख्तिताम में बात करना चाहते हैं वो ये है कि अपने जो वादे करें, जो कमिटमेंट करें, क्योंकि आजकल जिस तरह के बिजनेसेस हो रहे हैं वो इंटरनेशनली भी, हम फ्रीलांसिंग भी करते हैं, बाहर डिफरेंट मज़ाहिब के लोग होते हैं जिनके साथ ताल्लुक होता है, तो जो आपकी कमिटमेंट होती है ना, ये कायल कर देती है लोगों को। आपके वादे वफा करेंगे, आपके वादे, आपके अब अगर जिस शख्स को पता होगा कि उसकी ज़बान की कोई वक़्त है, कोई वैल्यू है, या वो जो ज़बान से अपनी अल्फाज अदा कर रहा है, इंसान वही है ना कि वो जो कह रहा है what needs to be done, he has to do it। अदरवाइज जानवर और हम में क्या फ़र्क है? वो जो महसूस करते हैं उस पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमने वो काम करना है, मशरफुल मखलूकात है, जो कि ज़रूरी है। और ज़रूरी ये है कि हमने अपना जो जिम्मेदारियां हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक मुसलमान होने के नाते। और बड़ी अच्छी आपने बात की कि हम सिर्फ फैमिली को, ना सिर्फ पाकिस्तान को, बल्कि हम अपने रिलीजन को भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो जब आप अपने रिलीजन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो ये सोचिए कि कोई गैर मुस्लिम कहेगा शायद ये सारे ही ऐसे के ऐसे हैं, तो और सबका इमेज एक बेहतर हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे ये हमसे इतना प्यार से अगर कोई बात कर रहा है या अपने कॉल में पूरा उतर रहा है, तो इसका मतलब है कि आगे भी वो मुसलमानों पर ट्रस्ट करेगा कि ये अच्छे दिल के हैं, खुश अखलाक है। तो खुश रहिए और बाकी लोगों को भी खुश रहने दें। बिल्कुल। और अपने इखलाक बेहतर करें, क्योंकि इखलाक से बेहतर कुछ नहीं। अपने इखलाक से आप लोगों के दिल भी जीत सकते हैं और लोगों को आप अच्छे तरीके से अपने दीन को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। जनाब, इख्तिताम में हमारे दरमियान नुमान हैदर साहब मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत पहले भी कलाम पेश किया। उनसे दरख्वास्त करेंगे इख्तिताम में कलाम पेश करें। और आज के ट्रांसमिशन से फिलवक्त इतना ही। इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और इंशाल्लाह एक खैर की बात के साथ। और उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह इस रमज़ान में अल्लाह पाक हमारी बख्शिश करे और वो लोग जो हमें सुन रहे हैं हमारे समेत हमें नेकी की राह पे लगा। आमीन। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।